بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج الرشاد قربانی کورس کا دوسرا سبق آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ فائل آپ کو مل چکی ہے، تمام احباب فائل سامنے رکھتے ہوئے سبق کو سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے ہم سبق کا خلاصہ بیان کریں گے، آج کے ہمارے جو سبق کے عنوان ہیں ان پر بات کریں گے اور پھر انشاءاللہ العزیز اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ آج کے ہمارے دوسرے سبق کا عنوان اور خلاصہ تین چیزیں ہیں، تین چیزوں پر بات ہوگی۔ نمبر ایک، قربانی کے مقاصد و فوائد پر، کہ قربانی کے مقاصد کیا ہیں اور فوائد کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے کہ اس کے مقاصد بھی بہت عظیم ہیں، فوائد بھی بڑے عظیم ہیں۔ فوائد پھر بعض وہ ہیں جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے، آخرت کے ساتھ ہے، اور بعض کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی قربانی کے بہت سارے فوائد ہیں، ہم انشاءاللہ العزیز ان پر بھی بات کریں گے۔ اور پھر نمبر دو، قربانی کس شخص پر واجب ہے، کس پر واجب نہیں ہے۔ انتہائی اہم یہ سبق ہوگا اس حوالے سے، چونکہ یہ بنیادی چیز ہے۔ اسی عنوان کے ذریعے سے، اسی گفتگو کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم میں سے ہر ایک شخص پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ تو اس لیے اس کا جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور نمبر تین، ہم بات کریں گے چند اہم اور ضروری مسائل قربانی کے حوالے سے، چند غلط فہمیاں کہہ لیں قربانی کے حوالے سے، یا چند اہم ترین مسائل انشاءاللہ العزیز ہم تفصیل میں ان پر بات کرتے ہیں۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ ہے، اب ہم چلتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ چلتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف، آج کا ہمارا پہلا عنوان قربانی کے مقاصد و فوائد، سلائیڈ نمبر 2 آپ سامنے فرمائیں۔ یہاں جو مقاصد اور فوائد لکھے گئے ہیں یہ اخروی اور دینی اعتبار سے جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں، باقی دنیاوی اعتبار سے جو مقاصد یا فوائد ہیں وہ یہاں پر نہیں لکھے گئے۔ مختصراً انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلا مقصد یا رضائے الہی کا حصول، کہ جو قربانی کا جو عمل ہے اس کا سب سے بڑا مقصد اور فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کا حاصل کرنا۔ انسان کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے وہ یقیناً اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، لیکن یہ جو قربانی ہے، یہ قربانی سب سے زیادہ اللہ کی رضا کا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، چونکہ جتنا انسان مشکل عمل کرتا ہے، مشقت والا عمل کرتا ہے، اتنا ہی اللہ کی رضا انسان کو زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ اور چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قربانی سب سے مشکل ترین عمل ہے، کہ ایک انسان کو ایک چیز بہت محبوب ہے، مال محبوب ہے، جانور محبوب ہیں، وقت محبوب ہے، اپنی جان محبوب ہے، لیکن اتنی قیمتی اور محبوب چیزوں کو وہ کیا کر دیتا ہے، اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، تو یقیناً اللہ کی رضا حاصل ہوگی انسان کو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ نے فرمایا کہ جو تم قربانیاں کرتے ہو، ان قربانیوں کا نہ تو گوشت مجھے پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، بلکہ صرف اور صرف جو مجھے چیز پہنچتا ہے وہ تقوی، میرا خوف، میرا ڈر، وہ پہنچتا ہے۔ تو جب قربانی کے ذریعے سے تقوی پہنچے گا تو لازماً اللہ رب العزت کی رضا انسان کو حاصل ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے جب آدمی قربانی دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اس کا پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف سے شرف قبولیت کا پروانہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ اندازہ کریں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی رضا کے ذریعہ ہے۔ دوسرے نمبر پر جو فائدہ ہے، جو مقصد ہے، وہ سنت ابراہیمی ہے، سنت ابراہیمی کا احیاء۔ چونکہ کل کے درس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ جو قربانی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر سال کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، لیکن
اس کے ساتھ ساتھ یہ اصل میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ دو ہی شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے اسوہ کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے. ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. ان کے اعمال کو ہمارے لیے اللہ رب العزت نے نمونہ قرار دیا ہے. تو یہ جو قربانی ہے یہ انہی کی طرف منسوب ہے، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خواب میں یہ دکھایا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور خواب چونکہ وہی ہوتا ہے انبیاء کا، تو اس لیے وہ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے وہی ہے، تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے وہ نکل پڑے. لیکن اللہ رب العزت نے صرف امتحان تھا، آزمانا مقصود تھا، اللہ رب العزت نے اس کی جگہ پر جانور عطا کر دیا. تو تب سے لے کر کے آج تک یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ یہ اللہ کو اتنا عمل پسند ہے کہ یہ قیامت تک جاری رہے گا. تو لہذا جب ہم میں سے ہر مسلمان قربانی کرتا ہے تو وہ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتا ہے. اگر ہم قربانی چھوڑ دیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا احیاء نہیں ہو سکے گا. تیسرے نمبر پر سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. ظاہری بات ہے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی ہے. یہ سن 2 ہجری میں قربانی فرض ہوئی ہے، یعنی مدینہ منورہ میں جب مسلمان ہجرت کر کے گئے ہیں تو تب اللہ رب العزت نے قربانی فرض اور واجب کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب سے لے کر کے آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ 2 جانور ذبح کرتے تھے، 2 موٹے جانور، ایک اپنی طرف سے اور دوسرا پوری امت کی طرف سے ذبح کرتے تھے. تو ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، لہذا آپ کی اتباع میں اور آپ کی پیروی میں یہ قربانی کی جاتی ہے. اگر ہم قربانی کا عمل کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہوگی. اس سے جو آپ کی اتباع کا جو مقصد ہے یہ حاصل ہوگا، وگرنہ یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. پھر اسی طرح اسلامی شعائر کی بقا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو اسلام کے اندر علامت ہیں اور ان کا باقی رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے. ان میں سے جس طرح کہ مسجد ہے یہ شاعر اسلام میں سے ہے، اسلام کی علامت ہے. مدارس اسلام کی علامت ہے، قرآن مجید اسلام کی علامت ہے، کعبۃ اللہ بیت اللہ یہ اسلام کی. اسی طرح ایک قربانی کا جو عمل ہے قربانی، یہ بھی اسلام کی علامات میں سے ہے، شعائر اسلام میں سے ہے. جس طرح مسجد کی حفاظت، قرآن مجید کی حفاظت، بیت اللہ کعبۃ اللہ کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اسی طرح اس قربانی کے عمل کی بھی حفاظت کرنا ضروری ہے تاکہ اس کی بقا ہو سکے، وگرنہ اس کی بقا نہیں ہوگی. اور جیسا ہی اسلامی شعائر یہ باقی نہیں رہیں گے، سمجھ لیجئے کہ اس کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا، کائنات بھی باقی نہیں رہے گی. اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ نفس میں بے نیازی اور غنا کی کیفیت پیدا کرنا. ظاہر بات ہے کہ جب انسان کسی چیز کو، اپنے محبوب مال کو، اپنی جائیداد کو یا اپنے جانوروں کو کسی بھی صورت میں ہو، جب وہ اپنی محبوب چیز کو قربان کرتا ہے تو اس کے اندر ایک بے نیازی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، غنا پیدا ہوتا ہے. وگرنہ تو انسان کیا کرتا ہے، سنبھال کر کے رکھتا ہے، گن کر کے رکھتا ہے. جب انسان خرچ نہیں کرتا تو اس کے اندر ایک بخل سا پیدا ہوتا ہے، اور بخل بہت عجیب اور بہت خطرناک ترین قسم کا یہ فعل ہے جو بالکل اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. حتیٰ کہ فرمایا کہ بخل ایک جہنم کا ایک درخت ہے جس کی شاخیں زمین پر ہیں. جو شخص بھی بخل کرتا ہے تو گویا کہ وہ اس بخل والے درخت کو، اس کی شاخوں کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے ذریعے سے درخت پر چڑھنا شروع کر دیتا ہے، جس کی انتہا کہاں پر ہوتی ہے؟ جہنم کے اندر ہوتی ہے. خلاصہ یہ کہ جو بخیل آدمی ہے وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. تو یہ بہت برا فعل ہے. اس لیے اگر ہم قربانی کریں گے تو ہمارے اندر غنا کی کیفیت پیدا ہوگی. بالکل ہم مال کی پرواہ نہیں ہوگی، جائیداد کی پرواہ نہیں ہوگی، جانوروں کی پرواہ نہیں ہوگی. بس کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے راستے میں ہر چیز قربان ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جی پھر یہ ہے کہ اس کے بعد انسان بڑے سے بڑے ایثار کے لیے تیار ہو جاتا ہے. بڑے سے بڑے جب آدمی اللہ کے راستے میں جانوروں کو قربان کرنے کا عمل کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے لازمی طور پر اس کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان کو، اگر یہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اگر یہ انسان عمل کرتا ہے محبت سے، اللہ کی رضا کی خاطر یہ عمل کرتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اگر اس کو یہ جو جانور کی جان تھی نا، اگر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے اگر ضرورت پیش آتی ہے تو اللہ کے راستے میں یہ کیا کر لیتا ہے، اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا، پیچھے نہیں ہٹتا.
تو بڑے سے بڑا ایثار بھی انسان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس عمل کے ذریعے سے. لہذا یہ قربانی بہت بڑا عمل ہے، اس کے بہت بہت زبردست قسم کے فوائد اور مقاصد ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک یہ کہ صلہ رحمی کی ایک فضا قائم ہوتی ہے اس قربانی کے ذریعے سے. جب آدمی قربانی کرتا ہے تو آپ کو معلوم ہے اس کے مسائل تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اگلے اسباق میں آئیں گے کہ قربانی کا اصل یہ ہوتا ہے کہ اس کے گوشت کے 3 حصے کیا جائیں، اور ایک حصہ کس کو دیا جائے؟ غرباء کو، صلہ رحمی ہے. ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو، صلہ رحمی ہے. اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھا جائے، اپنے لیے رکھا جائے. تو یہ صلہ رحمی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور خاص طور پر جب یہ عمل ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں لوگوں کا جذبہ ایک قابل دید ہوتا ہے، دیکھنے کے قابل ہوتا ہے کہ وہ کس طرح غرباء کو بلا کر اور ان کے ناموں کے حصے بنا کر کے وہ رکھتے ہیں اور جا کر ان کے گھروں کے اندر دیتے ہیں. اور اس طرح یہ بہت ہی نیک جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ عمل سر انجام دیتے ہیں. تو یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ سارا کا سارا قربانی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر یہ قربانی نہ ہو تو پھر صلہ رحمی کا جو مقصد ہے وہ زندہ نہیں ہوگا، وہ فوت ہو جائے گا. اس لیے بہت بڑا ایک یہ بھی مقصد اور فائدہ ہے. اس طرح غریبوں کی امداد ہے، غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے. یہ تو اس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ دینی اور اخروی فوائد ہیں. باقی دنیا کے اعتبار سے بھی بہت سارے فوائد ہیں. غریبوں کی مدد ہے، جس طرح کے غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے کہ غریب آدمی کیا کرتے ہیں، جانور پالتے ہیں سال اس امید پر کہ عید قربان آ رہی ہے، لوگ ہم سے جانور خریدیں گے اور پھر اس سے نفع حاصل کریں گے، ان کی روزی روٹی کا سلسلہ جاری ہوگا. پھر لوگ کیا کرتے ہیں، جانور خریدتے ہیں ایسے لوگوں سے، ان کی امداد بھی ہو جاتی ہے اور ان کا رزق کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. پھر لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے پاس جانور رکھتے ہیں، چارہ لے کر کے آ رہے ہیں، چارے والے کا کام چل رہا ہے. کوئی مزدور رکھ رہا ہے، مزدوروں کو لوگوں کا کام پھر بھی چل رہا ہے. پھر جب ذبح کرتے ہیں، پھر ذبح کرنے میں جو قصاب ہیں ان کی مزدوری چل رہی ہے، ان کی مطلب کہ ایک روزی کا ذریعہ بن رہا ہے. پھر اس کے بعد کھال کسی کو مل رہی ہے، سر اور اس طرح کی دیگر اشیاء جو ہیں وہ غرباء میں تقسیم ہو رہی ہیں. سب کو گوشت کھانے کا موقع مل رہا ہے، گوشت کھانے کا موقع بھی مل رہا ہے اور ساتھ ساتھ کمائی کا ذریعہ بھی بن رہا ہے. تو یہ اس طرح ہماری عوام الناس عام لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور اس سے پھر ہمارے سرکار کو بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. بھائی سرکاری خزانے میں بڑا مال جاتا ہے. وہ اس طرح کے لوگ جانور پالتے ہیں، پھر وہ منڈیاں لگتی ہیں، اس پہ ٹیکس لگتے ہیں، پھر وہ جانور کو اس پہ لادنے کی ضرورت پیش آتی ہے، گاڑیوں پہ وہ ٹیکس ادا کرتی ہیں. پھر اسی طرح اس کے علاوہ بہت ساری ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ جس سے ہماری حکومت کو، ہماری سرکار کو بہت بڑا نفع ملتا ہے اور خزانہ اس میں جمع ہوتا ہے. تو یہ دنیاوی بھی کچھ فوائد ہیں قربانی کے اندر. تو بہرحال یہ ہم نے بات کی ہے، پہلا جو ہمارا عنوان تھا اس پر ہم نے بات کی ہے کہ یہ بہت ہی اعلیٰ اور زبردست ترین جو مقاصد اور فوائد ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس عمل کے ذریعے سے یہ تمام مقاصد اور تمام فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی اب چلتے ہیں ہم اگلے عنوان کی طرف.